زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر، یہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت خطاب دوں گا کہ یہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، یہ میری والدہ محترمہ کے اشعار ہیں، رحمت النساء ناز مرحومہ، ان کے اشعار ہیں، اور یہ کشمیری بھائی بہنوں کے لیے کہ رنجو علم کی کوئی حقیقت نہ پوچھیے، رنجو علم کی کوئی حقیقت نہ پوچھیے، کتنی ہے میرے درد کی عظمت نہ پوچھیے، کتنے لگے ہیں زخم جگر پر کسے خبر، ڈھائی ہے کس نے کتنی قیامت نہ پوچھیے، جس کی متاع زیست ہو ایک غم کی داستاں، کتنی ہے اس کو غم میں بھی لذت نہ پوچھیے، گنچے تمام دن کھلے مرجھائے رہ گئے، پھر بھی ہے اس میں کتنی لطافت نہ پوچھیے۔ میں دعوت خطاب دوں گا محترم فرخ سہیل گووندی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم جناب سیف اللہ سیفی صاحب اور مظاہر صاحب، آپ کو بڑی مبارک کہ آپ نے زوم پر بڑا ٹیکنیکلی اور ایڈمنسٹریٹیولی بڑے سکسیسفل سیمینار کروا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پروگریسو لوگ جو ان سے ہیں وہ سائنٹیفک انالیسس پر تو بڑا یقین رکھتے ہیں لیکن سائنٹیفک انوینشنز پر عمل نہیں کرتے۔ یہ میرا اکثر تجربہ ہے، وہ سائنٹیفک چیزوں پر اس کو اپنے انسٹرومنٹ کو، ان ٹولز کو استعمال نہیں کرتے، لیکن مظاہر صاحب اور سیف صاحب آپ نے ان دونوں چیزوں کو، یعنی ایڈمنسٹریٹو سکل بھی ہے آپ میں، تنظیمی بھی، اور ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں یعنی سائنٹیفک انوینشن جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ سائنٹیفک انالیسس، لیکن بات ہم بالکل پرانے زمانے کے اخبار کے بیان میں دینے چلے ہوتے ہیں۔ پہلے میں سیاست کار اس لیے کہوں گا کہ یہ لفظ بڑا سیاسی کارکن، بڑا فیوڈل سوسائٹی کا لفظ تھا۔ میں نے کوئی 10-15 سال پہلے اس میں 4 کالم بھی لکھے کہ اگر سفارت کار ہو سکتا ہے، اب تو تجزیہ کار بڑے آ گئے ہیں، تو سیاست کار کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ چونکہ بہت اچھا لفظ ہے تو یہ سیاست کار ہے۔ اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی کشمیر کے ایشوز پر تھی، چونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی 1967 میں بنی، یہ پاکستان کی پہلی جماعت ہے آج تک، میں اس کا رکن اب نہیں ہوں، کبھی ہوا کرتا تھا، جس کے فنڈامنٹل ڈاکومنٹ میں دنیا بھر میں آزادی کی تحریکوں کو، جس میں مطلب انگولا بھی تھا، جس میں ویتنام بھی تھا اور کشمیر، تو آزادی کی تحریکوں کو اپنے تاسیسی اجلاس میں وہ ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے، جو ڈاکٹر مبشر حسن کے ہاتھ کی کریکشن بھی ہے، اس پہ فوٹو کاپی ہے میرے پاس وہ، اور بھٹو صاحب کی بھی، تو اس میں کشمیر ایشو تھا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کا جو اٹھان ہوئی پنجاب میں خصوصاً، وہ انہوں نے اپنی پالیٹکس کو کشمیر کی آزادی کے ساتھ جوڑا تھا، اور اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو کو پنجاب میں بڑی سپورٹ ملی۔ دوسرے صوبوں سے تنقید بھی ہوتی تھی بھٹو شہید پر، لیکن یہ بنیادی بات تھی چونکہ کشمیر کا جو سرحد ملتی ہے وہ پنجاب کے ساتھ ہے، تو وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ریجن ہے آج کے پاکستان کا، نہ سندھ ہے، نہ بلوچستان ہے اس طرح، نہ خیبر پختونخوا ہے۔ لہذا ہمارے دوسرے صوبے کے دوستوں کو، بھائیوں کو یہ بات نظر رکھنی چاہیے کہ پنجاب میں یہ موضوع کیوں اہم ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ جب ہندوستان پاکستان کا تنازع ہوتا ہے تو پنجاب لڑتا مرتا ہے، دونوں طرف سے پنجابی فوج لڑتی ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، وہ ایک ہی نسلوں کے لوگ ہیں، چیمہ صاحب ہوتے ہیں، ادھر بھی باجوہ ہوتے ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے پنجاب کا کشمیر کے ساتھ جڑت ہونا، اس کی ایک تاریخ بھی ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے 5 فروری بھی انہی کے دور میں یہ دن یوم کشمیر کے طور پہ منایا گیا۔ تو میں اور تیسری بات بڑی اہم ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں سزائے موت دی ضیاء الحق نے، تو جو 2 ریجن دنیا میں جہاں پر مظاہرے ہوئے تھے، ایک کشمیر تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس نے موومنٹ کی، اور بہت ضیاء الحق سے آزاد کشمیر بھی تھا، لیکن جموں کشمیر جو سری نگر ہے وہاں پہ بھی موومنٹ ابھری۔ دوسرا خطہ تھا نیپال، اور وہ جو طالب علم نیپال میں جنہوں نے اسٹوڈنٹ موومنٹ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، وہ وہاں پر جو مارکسسٹ انقلاب آیا اس کی قیادت کر رہے تھے پچھلے چند سال پہلے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات، جو ڈاکٹر جان صاحب بات کر رہے تھے، بالکل درست ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، یہ موقع ان کو ملنا چاہیے۔ پاکستان ان کو مورلی، پولیٹیکلی، انٹرنیشنلی، ڈپلومیٹکلی اس کو سپورٹ کرے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں کشمیر ایشو ورلڈ پالیٹکس کا ایجنڈا بن گیا۔
مجھے ابھی تک، جہاں میں بڑا امپیریلزم کا مخالف ہوں، ابھی بھی ہوں، امریکیوں کو ابھی بھی سامراج کہتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا واقعاتی، میں اپنی کتاب میں لکھوں گا. میرے دوست ہیں ایڈورڈ مارٹیمر جو فائنینشیل ٹائمز کے ایڈیٹر تھے. ہم ایک ہی فیلوشپ ہے ہمارے پاس، انگلینڈ کی ایک آرگنائزیشن ہے، تو وہ کوفی عنان کے چیف ایڈوائزر تھے امریکہ میں 2 ٹرموں میں. تو میں جب یونائٹڈ نیشن ان کو ملنے صرف گیا، انہوں نے مجھے چائے پہ بلایا، تو میں نے پوچھا مجھے کوئی خبر بتائیں. اب یہ دیکھیے، یہ بڑی خبر ہے، وہ یہ بات ہے 2000 کی، ہاں 9/11 کے بعد جب میں گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان یہ چاہتا تھا کہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشن کے اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے ہٹا دیا جائے، لیکن میں نے کہا تو سب سے بڑا مخالف کون تھا؟ انہوں نے کہا امریکہ. اب دیکھیے یہ پالیٹکس ہوتی ہے، اب امریکہ کا چونکہ اپنا مفاد ہوگا تو ٹھیک ہے، ہمیں سوٹ کرتا ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ کشمیر جو ہے، یہ اس کو میں نیکلس کہتا ہوں نیوکلیر پاورز اس کے گرد ہیں. 3 دنیا کی بڑی نیوکلیر پاور، چین ہے، پاکستان ہے، ہندوستان، اور تھوڑا سا پرے چوتھی ریاست بھی روس جون سا ہے. اس کو اتنا سادہ مسئلہ نہیں لینا چاہیے، اور اس کو قومی مسئلہ جب ہم بنائیں گے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ کیوں دنیا میں اتنا ہائی لائٹ ہوا اور کشمیر کا کیوں نہیں ہوا؟ لوگ یہاں پر ایک دلیل دیتے ہیں ضیاء الحق نے کشمیر کے مسئلے کو سپورٹ کیا. میں سمجھتا ہوں ضیاء الحق نے کشمیریوں کی تحریک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کشمیریوں کی جو آزادی کی جدوجہد تھی پولیٹیکلی، اور ایک وہ نان وائلنٹ طریقے سے ایک آرگومنٹ سے پوری دنیا پہ لے کے جا رہے تھے، ضیاء الحق نے اس کو فنڈامنٹلزم کی طرف لے گیا. آپ اگر فلسطینی تحریک آزادی کو دیکھیں، جو کہ اس سے زیادہ ان کا معاملہ ہے، ان کے تو پورے ملک پہ قبضہ ہو گیا ہوا ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں اسرائیل والے کہ وہ ملک ہے. لیکن فلسطینی جدوجہد جو ہے PLO سے لے کے آج تک جنرلی، انہوں نے اس کو مذہبی جدوجہد نہیں ہے. یہ نہیں کہتا فلسطینی مسلمانوں، یہ پاکستان کے چند ملا تو کہتے ہوں گے، لیکن کبھی پیلسٹینینز کو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا اس میں جارج حباش بھی تھا اور دوسرے لوگ بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں جو پیلسٹینین. اسی طرح میں کشمیر کو کشمیریوں کے حقوق کی جدوجہد سمجھتا ہوں، اور اس کو ہندوستان میں جو سب سے بڑی سپورٹ کرتا ہے ہندوستان کے اندر، وہ ہلکا کرتا ہے جو پروگریسو ہے، جو لبرل ہے، جو لیفٹ کا ہے، جو ہندوستان کے اندر ترقی پسند سوچ رکھتا ہے. ہمارے بڑے یہاں لوگوں نے چھلانگیں لگائیں پچھلے سال جب جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اور دوسری طرف پورے دلی میں، اور ادھر طلباء نے جلوس نکالے اور فیض کے کلام گائے. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے فیض کے خلاف پہلے بغاوت کا مقدمہ بنایا تھا، انہوں نے بھی لازم ہم دیکھیں گے گوا لیا. تو ان کو بڑی ان کی نا بغلیں بجانے لگ گئے جی اب فیض وہاں پڑھا جا رہا ہے. تو وہ جو لوگ تھے بھارت کے اندر کشمیر کی حمایت کرنے والے نوجوان طالب علم بچے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے لیفٹ کے لوگوں کا ایک قسم کا مرکز گنا جاتا ہے. وہ ہندوستان کے ترقی پسند لوگ تھے، وہ ہندوستان کے وہ لوگ تھے جو انسانی بنیادوں پر انسانوں کے اور قوموں کو قومی بنیادوں پر ان کے حقوق دینے پر یقین رکھتا ہے. بس میں اتنی ہی بات کروں گا کہ پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے کشمیریوں کے حقوق کے لیے، ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، انٹرنیشنلی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، ہم بڑے مامے بنتے ہیں پوری اسلامی دنیا کے، ہم بڑے جی آج کل ترکی کے مامے بن گئے، ہمیں ان کی بھی بڑی فکر ہے، اپنی تو ہے نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کبھی استنبول میں کشمیریوں کی حمایت میں جلوس نکلا؟ کبھی تہران میں جلوس نکلا؟ کبھی قاہرہ میں جلوس نکلا؟ کبھی جکارتہ میں جلوس نکلا؟ مجھے کبھی جدہ میں، کبھی ریاض میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں کیوں نہیں جلوس نکلا؟ کیوں نہیں ان اسلامی ریاستوں کو جن کو ہم کہتے ہیں جی 50 سے زیادہ؟ اس لیے کہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے کشمیر سے. یہ اس میں فیلئر پاکستان کی ڈپلومیسی کا ہے. ہم نے بڑے بڑے ڈیسک تو بنائے ہوئے ہیں، کشمیر ڈیسک بھی ہے، کشمیر کمیٹی بھی ہے، لیکن پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے پولیٹیکلی، انٹلیکچولی ہم نے کوئی ڈرامہ نہیں بنایا کشمیر پر. جالب صاحب فلم بنا گئے کشمیر کے لیے، جالب صاحب شاعری کر گئے. یہ جتنا کام ہے پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، جیسے مشتاق لشاری صاحب لندن بیٹھے کشمیر کی حمایت کی بات بھی کرتے ہیں، فلسطین کی حمایت کی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کشمیریوں کے حقوق کو ان کی فکر اور ان کے تقاضے کے مطابق کرتے ہیں. جب یہ نعرہ لگتا ہے نا کشمیر بنے گا پاکستان، میں اس کی ایک مثال دے دوں. ترگوت اوزال تھے ترکی کے وزیر اعظم، تو پاکستان سے نواز شریف گئے جب یہ محض پہلی یا دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے کہا کشمیر کے مسئلے کا حل کیا ہے. یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، انہوں نے کہا کشمیر کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا ترقی یافتہ کر لو کہ کشمیر خود آپ کے پاس آ جائے گا. اب ایک بالکل ایک پسماندہ ملک، ایک ریاست جو اپنے آپ پر کلائنٹ سٹیٹ ہونے پر
آپ کو فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے پر, اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونے پر فخر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. ٹھیک ہے, اگر کشمیری چاہیں گے بن جائے پاکستان, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا حق جو ہے وہ کشمیریوں کو ہے, اس کو کوئی غصب نہ کرے, نہ کرنے کا حق ہونا چاہیے. وہ پاکستان ہو, چین ہو یا ہندوستان ہو. یا آپ سمجھتے ہیں چین خاموشی سے بیٹھے گا؟ یہ لوگ, ہم جہاں چونکہ چین کے بارے میں ایسے کھل کے لوگ بات نہیں کرتے, یہاں اور لوگ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے. پاکستان پر ایک پولیٹیکلی, ایک ہسٹوریکلی, ایک انٹلیکچولی پاکستان کی ریاست پر فرض ہے کہ وہ کشمیریوں کی جدوجہد کا مقدمہ پوری دنیا میں لے کے جائے اور ان کو سپورٹ کرے. پاکستان ان کا سپورٹر بنے, صرف ان کے اندر وہ جو وائلنس کی تحریک پیدا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ کشمیریوں کی پولیٹیکل موومنٹ کو, ان کی آرگومنٹ اور لاجک کو آگے لے کے جائے. اور ویسے بھی پاکستان کا موقف 1949 میں بڑا ریئلسٹک تھا. پاکستان کا موقف اگریسو نہیں تھا جیسے اب تاثر بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی تحریک کو سپورٹ کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے عوام کو, خصوصاً ترقی پسند لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اس ایشو پر کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملے. وہ پاکستان سے رہنا چاہتے ہیں تو رہیں, وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہے, وہ آزاد ملک بن کے رہنا چاہتے ہیں تو رہیں. یہ ان کا حق ہے. کشمیر کشمیریوں کا ہے, وہ جس کے ساتھ مرضی جائیں. اور یہی اس کا معاملہ طے ہوا تھا. دنیا کا قانون بھی یہی کہتا ہے, حق خود ارادیت بھی یہی کہتا ہے. تو میں کشمیریوں کو سپورٹ کرتا ہوں. جو بہنیں بیوہ ہو گئی ہیں, جن کے ساتھ ریپ کیا بھارتی فوج نے, جو 7 لاکھ فوج وہاں پر سیب توڑنے تو نہیں آئی, وہ غصب کرنے آئی ہے. وہ بھارتی فوج بھی بڑی غصب ہے. ہمارے یہاں چونکہ ایک ہی فوج کو تنقید ہم اپنی کو بناتے ہیں, بھارت کی فوج نے ہندوستان کے اندر کئی تحریکوں کو غصب کیا ہوا ہے. وہاں مارشل لا سے زیادہ خوفناک صورتحال ہے, وہ مارشل لا سے زیادہ رuthless ہے. آپ کشمیریوں سے پوچھے کہ بھارتیوں نے کیسے ریپ کیا. میں بوسنیا کو ایز اے سبجیکٹ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ بوسنیا کے اندر جو ریپ ہوا تھا, اس سے زیادہ خواتین, ہماری کشمیری بیٹیوں بہنوں کا ریپ ہوا ہے. ان کو ایک قسم کا حق دیا ہے قانون کے تحت, ان کے اوپر ریپ کرنے کا بھی حق ہے. آپ ذرا تفصیل سے کہانیوں کو پڑھیں جو کشمیر کے اندر جو اگریسو ایٹیچیوڈ ہے انڈین آرمی کا, وہ وہاں پر امن امان کرنے گئی ہے. نہیں, ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی. اور یہ جو مودی ہے اس کا, اور وہ جو وائلنٹ ہماری طرف لوگ ہیں وائلنٹ کرتے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. مودی ایک مذہبی انتہا پسند ہے. اس نے کشمیریوں کو جیسے مارا ہے, جیسے ریپ کیا ہے وہاں پہ, عورتوں کا, بچوں کا, نوجوانوں کو قتل کیا ہے. اس کی اگر ہم مذمت نہیں کریں گے تو ہم نہ جمہوریت پسند ہے, نہ ہم کشمیر کی آزادی کے حامی ہیں. دوسرا, اس نے ہندوستان کو پوری جیل بنا کے رکھ دیا ہے کہ وہاں پر پنجاب کا فارمر آیا, اس کو یہ خود ہندوستان کے وہ مودی ہے جو اس کو ایک کوئی مذہبی تحریک بنا کے خالصتان کی بنا رہے ہیں. وہ فارمرز کی ایک ڈاؤن ٹروڈن لوگوں کی, محکوم لوگوں کی تحریک ہے. پنجاب کے کسانوں کی, وہ پنجاب کے کسانوں کی تحریک کو جان کے یہاں بھی ایک طبقہ اس کو خالصتاً, یہ جب مذہبی رنگ دیتے ہیں نا تو تحریکیں بیڑا غرق ہو جاتی ہیں. تو کشمیر کشمیریوں کا ہے, اور حق خود ارادیت دلوانے کے لیے پاکستان کو ہر کوشش کرنی چاہیے ڈپلومیٹکلی. دنیا میں لاجک سے بڑی نہ توپ ہے, نہ ایٹم بم ہے. دنیا میں سیاسی عمل سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. وائلنس موت ہے, پیس زندگی کا نام ہے. اور اگر آپ پیس کو پولیٹیکل سٹرگل سے جوڑ دیں تو اس کی کامیابی لازمی ہے.